السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں دنیا کی کچھ عظیم ماؤں کے بارے میں کہ ماؤں کا کردار کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہوتا ہے اور کیسے انسان کو کامیابیاں دلاتا ہے۔ عورت کا کردار ہمارے معاشرے میں اور خاص کر بطور ماں بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں سب سے پہلا سکول ہوتا ہے بچے کے لیے، ماذ سے لا تک۔ جو بچہ ماں کی گود میں سیکھتا ہے وہ قبر تک اس کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ اس لیے ماں کا لڑکیوں کے اخلاق اچھے ہونے بہت ضروری ہیں۔ اچھا، میں 3 ماؤں کا ذکر کروں گا، 3 ماؤں کی کہانیاں جنہوں نے عظیم بچے پیدا کیے اور ان کی پرورش ایسی کی کہ وہ دنیا پہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا نقش نکوش چھوڑ گئے۔ سب سے پہلے تھامس ایڈیسن، جس نے ہماری دنیا روشن کر دی۔ اس بچے کی شروعات ایسے ہوئی تھی، وہ تھوڑا سلو تھا، جس طرح آج کل آپ نام دے دیں کہ اوٹزم یا ڈسلیکسیا یا اس قسم کی جو بیماری ہوتی ہیں، بچے تھوڑے سلو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بیماریاں ہم خود کریٹ کرتے ہیں اور بچوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں۔ اصل میں سب انسان پرفیکٹ ہیں۔ آپ بچہ چاہے جتنا بھی پیچھے ہے، سلو ہے، آپ اس کو داد دے کے، اس کی ہمت بڑھا کے آپ اس کو بہترین انسان بنا سکتے ہیں۔ اور ماں کا اس میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ تھامس ایڈیسن اسکول میں جب پڑھنے جاتا تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو پڑھایا جاتا، وہ تھوڑا پیچھے تھا، سلو تھا، وہ باتیں استاد کی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ تو استاد نے تنگ آ کر انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو بچہ ہے یہ دوسروں کا ٹائم بھی ساتھ ضائع کر رہا ہے، تو کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اس بچے کو ہم کلاس سے نکال دیں۔ تو انہوں نے ایک لفافے میں خط لیٹر ڈالا اور اس کو بند کر کے بچے کو تھما دیا۔ وہ تھامس ایڈیسن گھر گیا، وہ لیٹر لے کے اور اس نے اپنی ماں کے ہاتھ میں تھمایا، تو ماں نے جب کھول کے دیکھا تو بچے نے پوچھا ماں کیا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا ابھی دیکھو، یہ وہ عظیم ماں تھی جو کبھی بھی تیار نہیں تھی کہ اپنے بچے کو ایک بیمار یا پیچھے یا سلو ایکسیپٹ کرے۔ اس کو پتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹیچر کیا بول رہے ہیں، ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں، یہ میرا بچہ ہے اور یہ عظیم بنے گا۔ تو اس نے کہا بیٹا یہ اسکول آپ کے لائق نہیں ہے، آپ ان سے بہت آگے ہو، آپ ایڈوانس ہو۔ وہ کہتے ہیں آپ کا اسکول میں آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو سب کچھ پہلے ہی پتہ ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں، تو بیٹا آج کے بعد میں آپ کو گھر میں پڑھاؤں گی، اسکول میں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو چند جو باتیں ماں کی تھی، اس نے بچے کے ذہن میں ایک اور دنیا تیار کی کہ وہ بہت عظیم تھا۔ کبھی بھی اپنے بچے کو یہ نہ کہیں کہ آپ سلو ہیں، ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، ٹیچرز یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کی جو باتیں ہیں، ان کا مائنڈ پاور ہے، ان کا بچوں پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو گریٹ انسان دیکھیں، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو بس یہی بولیں کہ بچہ آپ بہت اسپیشل ہیں، آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ اور ریالٹی میں سب بچے ٹیلنٹڈ ہیں۔ اللہ پاک نے سب کو ایک یونیک، سب بچوں کو بہترین صلاحیتوں سے پیدا کیا ہے۔ ہم جو ان کو پروگرام کرتے ہیں بچوں کو، بعض بچے سپول ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پھر تھامس ایڈیسن جس نے جا کے ہماری دنیا روشن کی۔ دیکھو ابھی رات کا ٹائم ہے، میں یہ جو زبردست لائٹیں استعمال کر کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ ممکن نہ ہوتی اگر ہم پیچھے جاتے 250 سال پہلے، 300 سال پہلے۔ تو اس آدمی نے پھر کیا کمال کیا، تو وہ بچہ اسکول سے نکالا گیا تھا کہ یہ پڑھائی کے قابل نہیں ہے، لیکن اس عظیم ماں نے جو مات سے لا تک اس نے اس کو پروو کیا کہ ماں کا جو ہے نا مات سے لا تک جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ بچے کو دنیا کچھ بھی کہے چینج کر سکتی ہے۔ دوسری باتیں، پریزیڈنٹ ابراہم لنکن جو تھا، اس کی جو پہلی ماں تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ بہت نیک دل، ایماندار عورت تھی، انصاف پسند عورت تھی۔ اس نے پہلے جو 9 سال تھے، ابراہم لنکن 9 سال کا تھا جب اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اچانک اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، پہلی ماں کی۔ لیکن اس نے ابراہم لنکن کو
ایک زبردست پودا لگا دیا تھا، بہت زیادہ اس کو انسانیت، انصاف پسندی، ایمانداری سکھائی. تو جب ابراہم لنکن کے باپ نے دوسری شادی کی کسی بیوہ عورت سے، تو جب وہ گھر آئی تو گھر میں بہت زیادہ گند بھی تھا، سارا کچھ. وہ عورت کمال والی تھی، دوسری عورت بھی. تو اس نے پہلے سارا کچھ صفائیاں کی، ابراہم لنکن کو بہترین کپڑے پلائے، اس بچے کو ایک دوسری دوبارہ ہوپ دی، امید دی. پھر ابراہم لنکن جب بڑا ہوا تو سلیوری کے خلاف لڑا. اس نے جو اس وقت کے مگرمچ تھے جو سلیوری کے ٹریڈ کرتے تھے، ان کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کو بتایا گیا تھا کہ بہت خطرہ لے رہے ہو. اس وقت سلیوری ٹریڈ جو ہے نا ٹاپ پہ تھی. تو اس آدمی نے ہمت سے، بہادری سے، کسی بھی انسان سے ڈرے بغیر زبردست آواز لگائی اور سلیوری کو ختم کرنے کی مہم چلائی. جو ابراہم لنکن کی خود جو اپنی ماں کے بارے میں تاثرات تھے، وہ ان کو اینجل مدرس بولتا تھا. اور جب ابراہم لنکن کو مارا گیا تو اس کی اسیسینیشن کے بعد اس کی ماں نے جو بیان دیا کہ یہ ایک ایسا بچہ تھا، جو اس کی سٹیپ مدر تھی، یہ ایک ایسا بچہ تھا کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا ایماندار، انصاف پسند، نیک دل، اور اس نے کبھی بھی زندگی میں نہ تو مجھے کوئی کراس ورڈ کیا، نہ تو مجھے روکا ٹوکا، نہ تو مجھے کوئی جواب واپس دیا، اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ بدتمیزی کی، غصے میں بولا. تو یہ وہ پہلی ماں کا لگایا وہ پودا تھا، ماہ سے لا تک. اور دوسری ماں نے آگے سے پھر اس کو پالش کیا، اور یہ ایک بچہ جو سلیوری کے خلاف لڑا. تیسری ماں پہ آتے ہیں شوکت خانم، عمران خان کی والدہ، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. عمران خان کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ان کی عمر 18 سے کم تھی، 17 سال تھی، تو دوستوں کے ساتھ وہ موٹر بائک لے کے باہر گئے. 3-4 دوست تھے، تو پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. ان سب نے ابھی مصیبت میں پھنس گئے. تو جن ملکوں میں رشوت چلتی ہے، رشوت بہت بری چیز ہے، یہ معاشرے کو تباہ کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت ملکوں میں ہو رہی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا یہ دنیا سے ختم ہوگی، یہ ایک تباہی ہے بس. تو عمران خان کو جب اور اس کے ساتھیوں کو، دوستوں کو پولیس والوں نے روکا، تو انہوں نے 50 روپے رشوت دے کے، برابری دے کے اپنے آپ کو چھڑوایا مصیبت سے. عمران خان جب شام کو گھر آئے تو والدہ انتظار کر رہی تھی. انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ آج کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، کیا ہوا؟ تو اس کی والدہ نے کہا نہیں کچھ تو ہوا ہے. تو آپ نے رشوت دی ہے پولیس والے کو؟ تو عمران خان نے کہا کہ صرف میں نے تو نہیں دی، تو میرے دوست 3 اور دوست تھے، انہوں نے بھی دی ہے. تو اس کی والدہ نے کہا یہ تو اور برا ہے، میں کیا آپ کو اوروں کی طرح بڑا کر رہی ہوں؟ میں تو آپ کو قرآن کی تعلیم سکھا رہی ہوں، میں تو آپ کو انسانیت سکھا رہی ہوں، اور ایک تو آپ نے رشوت دی، اور اوپر سے اوروں سے آپ کو کیا لینا دینا؟ یہ وہ تعلیم تھی. پھر عمران خان نے 17 سال کے بعد پھر نہ تو رشوت دی. پھر جب وہ عورت شوکت خان بیماری سے گزری، عمران خان نے ان کو مصیبت میں دیکھا کہ کتنی تکلیف سے ہے یہ کینسر کی بیماری. تو 1996 میں ایک 3rd ورلڈ کنٹری میں، پاکستان میں، بہت اعزاز کی بات ہے کینسر ہاسپٹل بنانا، اور ابھی تک جو کامیابی سے چل رہی ہے. کتنے ماڈرن ملکوں میں یہ فری ہاسپٹلز نہیں ہے کینسر کی، جہاں پہ بڑی بڑی چیریٹیز چل رہی ہیں، بڑا پیسہ کٹ ہو رہا ہے. پاکستان جیسے ملک میں اس عظیم بیٹے نے اپنی ماں کو اس بیماری میں، اس مصیبت میں، تکلیف میں دیکھا، تو یہ سوچا کہ جتنے اور لوگوں کو اس بیماری سے بچایا جا سکے اتنا ہی بہتر ہے. تو 1996 میں سے لے کر ابھی تک وہ جو ہسپتال کامیابی سے چل رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور یہ اس بیٹے نے اپنی ماں کی محبت میں، جس ماں نے اس بیٹے کو ایک عظیم انسان بنایا. تو دیکھو ماں کا بہت زیادہ کردار ہے. بچیوں کو خاص طور پر بہترین تعلیم، اخلاق سکھاؤ، کہ انہوں نے آگے جا کے پھر بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، وہ ایک قسم کے مدرسے ہوتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اپنے بچوں کو، ماں کے لیے خصوصی، کبھی بھی ان پہ لیبل نہ لگاؤ. اوٹزم، ڈسلیکسیا یا اور قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، بچے سارے پرفیکٹ ہیں.
جو روح ہے وہ سب کی برابر ہے. ہمارے کلر ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ہمارے کپڑوں کے سٹائل ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ہم الگ ملکوں سے ہو سکتے ہیں، الگ قوموں سے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ساری فزیکل اپیرنس ہے صرف اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے روح ہے وہ سب کی پرفیکٹ ہے اور سب کی بہترین ہے کہ وہ اللہ کی روح سے آئی ہے. اس میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی. جو آپ اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں، حقیقت میں آپ کے الفاظ میں کتنی طاقت ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. بچوں کو آپ جو بھی بولتے ہیں وہ سیریس لے لیتے ہیں. اگر آپ بچوں کو بولے کہ آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں تو بچہ اس طرح اپنے آپ کو لے گا کہ میں ایک بہترین انسان ہوں. اور اگر آپ بچے کو بولے آپ تو بیوقوف ہیں، آپ تو ڈمب ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح دیکھے گا اور اسی طرح بن جائے گا. تو کبھی بھی بچوں کو یہ جو نیگیٹو الفاظ ہیں بچوں پہ وہ کبھی بھی نہ لگائیں، ان کو کبھی بھی لیبل نہ کریں آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں. بچے سب عظیم ہیں اور ریئلٹی میں ہیں عظیم بچے. ابھی یہ ماں باپ پہ ہے کہ وہ ان کو کس طرح پروگرام کرتے ہیں. بچوں کو انسانیت اور ایمانداری سکھائیں. دیکھو یہ جو مائیں تھامس ایڈیسن کی ماں تھی یا پریزیڈنٹ لنکن کی ماں تھی، یہ تقریباً 250-300 سال پہلے کی بات ہے، لیکن ان کا نام ابھی تک ہے. ابھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ عظیم مائیں تھی. اور کتنی ایسی کہانیاں ہیں جو عظیم عورتوں نے اپنے بچوں پہ محنت کر کے ان کو عظیم انسان بنایا. تو یہ اس لیے کہ والد زیادہ تر بار کام پہ ہوتے ہیں، تو ماں ہر وقت بچوں کے پاس، خاص کر جو پہلے 3-4 سال ہوتے ہیں بچے کی، جو وہ اس کی ماں کی گود میں ہوتے ہیں، بچوں پہ اپنی ماں کا بہت اثر ہوتا ہے. بچے خاص کر یہ والدین کے لیے بہت ضروری میسج ہے کہ بچوں کی جو عمر ہے نا 12 سے 18 تک، کہ 12 سے 18 تک جو عمر ہے یہ بچوں کی بہت کریٹیکل ایج ہے. اس عمر میں آپ بچوں کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں، وہ بولیں گے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، ساری دنیا میرے خلاف ہے، کوئی میرے سے خوش نہیں ہے. یہ بچوں کی عمر ایسی ہوتی ہے. لیکن آپ نے اس عمر میں بہت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور بچوں کی رہنمائی کرنی ہے پیار سے، محبت سے. ان کو زیادہ ڈانٹنا نہیں ہے، مار پیٹ نہیں کرنی، صبر کرنا ہے ان سے اور ان کے سوالوں کے جواب صبر سے دینے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ عمر ایسی ہے. اگر اس وقت آپ صبر کریں گے تو بچے کو پیار محبت دیں گے. بچہ 18 کے بعد جائے گا تو ایک الگ بچہ بنے گا اور آپ کی زندگی پر آپ سے محبت کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا اور اس بات کی قدر کرے گا کہ جو اس کا کریٹیکل ٹائم تھا آپ نے اس وقت اس کی رہنمائی کی ہے پیار سے. پریزیڈنٹ لنکن کی جو پہلی مدر تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ ان پڑھ عورت تھی، لیکن ایک بہت رحم دل اور انصاف پسند عورت تھی. اس نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، نا انصافی نہیں کرنا، ہمیشہ سچ کہنا، حق کہنا اور اس کی لوگوں کو ترغیب دینا. تو پھر اس بیٹے نے جو ماں کی نصیحتیں تھی، جو ان پڑھ تھی، اپنی زندگی میں اپلائی کیا اور دنیا میں کیا روشنی پھیلائی. تو اس لیے پڑھے لکھے ہونا بونس ہے، بلکہ آج کل ضروری ہے. لیکن اگر آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز نہیں گئیں، ریلیجس اسٹڈیز نہیں کی، تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں تو آپ کے بچے برباد ہوں گے. نہیں، جو انسانیت کے جو بیسک اصول ہیں وہ تو سب سیم ہی ہیں کہ بچوں کو برائی سے روکنا اور اچھائی کی نصیحت کرنا. یہ تو سب کو پتہ ہے. بچوں کو ہمیشہ نصیحت کریں کہ دیکھو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کبھی دھوکہ نہیں دینا، کسی کو چوری نہیں کرنا، ڈرگ وغیرہ میں شامل نہیں ہونا، بری صحبت سے بچنا ہے، ہمیشہ انصاف پسند رہنا ہے. تو یا کم سے کم یہ ہے کہ اچھے کام کرنا ہے بیٹا اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بس یہ تو عام سی بات ہے. دیکھو بچے بھی ایسی ہیں جیسے کسان فصل اگاتے ہیں، تو جتنی محنت آپ بچوں پہ کریں گے اسی طرح کے بچے تیار ہوں گے. جس طرح کہ انسان اپنی فصل پہ محنت کرتا ہے تو اچھی فصل تیار ہوتی ہے. جو نہیں کرتا، جس کو پرواہ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ اور کانٹے بھی اگتے ہیں. تو اس لیے بچے جو ہیں وہ آپ کی فصل ہیں. آپ ان پہ جتنی محنت کریں گے وہ انشاءاللہ
زبردست پیداوار بنیں گے اور دنیا میں روشنی پھیلائیں گے۔ السلام علیکم۔